محدثین نے. تو ابھی ان کا کربلا کاظم ساروقی کا حافظہ آپ نے دیکھا. اس کے علاوہ آیت اللہ سید عبد الاعلی سبزواری, ابھی بہت زیادہ عرصہ نہیں ہوا, ایسا نہیں کہ کئی 100 سال پرانی بات بیان کر رہا ہوں, آیت اللہ خوئی کے دور کے بعد ہی ان کی مرجعیت ہوئی تھی. اگرچہ ان کی مرجعیت زیادہ عرصے نہیں چلی تھی, اور آیت اللہ خوئی کے انتقال کے 1 سال کے اندر ہی آیت اللہ سید عبد الاعلی سبزواری کا بھی انتقال ہو گیا تھا, اور یہ بھی نجف میں ہی مدفون ہے. ان کے بیٹے, یہ دونوں جو بیٹھے ہوئے ہیں اطراف میں, آیت اللہ عبد الاعلی سبزواری کے بیٹے ہی ہیں. انہوں نے, وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد کا حافظہ اس قدر قوی تھا کہ وسائل الشیعہ کی 36,000 احادیث ایک لفظ کی کمی و بیشی کے بغیر ان کو حفظ تھی. 36,000 احادیث وسائل الشیعہ کی ایک لفظ کی کمی بیشی کے بغیر میرے والد کو حفظ تھی. اور بحار الانوار کی جو 110 جلدیں ہیں, ان کی تمام روایات کا دقت کے ساتھ 2 مرتبہ دورہ کیا. دقت کے ساتھ دورے کے معنی پوری ان کی تحقیق, ان کی ہر چیز, ان روایات کے اسرار, رموز اور جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں ان تمام پہ مکمل غور و فکر کے ساتھ 2 مرتبہ مکمل دورہ. اور آیت اللہ سبزواری یہ بات فرماتے تھے, یہ ایکسپیکٹ کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ جو طالب علم بھی مدرسے میں داخل ہو اسے چاہیے کہ وہ ائمہ معصومین علیہم السلام کی جو احادیث ہیں ان کو حفظ کرے. دیکھیے انسان جب بھی کسی گناہ کے مقابلے میں یا کوئی اس کو مشکل پیش آتی ہے تو اس کو جب ائمہ کی احادیث یاد ہوں گی نا تو موقع پر اس کو یاد آئیں گی, ان احادیث کو یاد کر کے رک جائے گا. اگر کچھ بھی اس کے دماغ میں نہیں ہے تو ظاہر ہے پھر وہ رکنے کا کوئی امکان بھی نہیں ہوا. وہ کہتے تھے کہ میں یعنی ہر طالب علم جو بھی مدرسے کے اندر داخل ہوتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ احادیث معصومین کو حفظ کرے. ان کے بیٹے فرماتے ہیں کہ اس قدر احادیث کے مطالعے سے ان کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو گئی تھی کہ وہ کلام معصومین کے نوری ہونے کے باعث, دیکھیے امام کی جو احادیث ہیں نوری ہیں, وہ مثلا کوئی بھی جملہ کہیں کوئی لکھا ہوا ہے پوری کتاب کے اندر اور اس میں بیچ میں سیاق و سباق ہٹا دیا جائے اور امام کی کوئی حدیث بیچ میں آ جائے, ان کا کوئی بھی جملہ, تو دیکھ کر پہچان لیتے تھے کہ یہ حدیث ہے اور یہ حدیث نہیں, چاہے اس کے اندر سیاق و سباق میں کچھ نہیں بھی لکھا ہوتا تھا. وہ کہتے تھے نوری ہے, یعنی کلام معصومین نوری ہے, اس کو نور کو دیکھ کر وہ پہچان جاتے ہیں. حتیٰ کہ معصومین کے لہن سے واقف ہو گئے تھے آیت اللہ عبد الاعلی سبزواری, اور یعنی اس حد تک معصومین کے لہن اور لہجے سے واقف ہو گئے تھے کہ وہ الفاظ کو دیکھ کر شناخت کر لیتے تھے کون سے معصوم کا یہ کلام ہوگا. یہ بہت بڑی یعنی معصومین تو سارے ایک جیسے نہیں, کس کا کلام, یہ الفاظ جو ہیں کس معصوم کے لہجے اس حد تک واقف ہو گئے تھے, کس کا لہجہ ہے یہ دیکھ کر پہچان لیتے تھے. تو خود ان کے بیٹے فرماتے ہیں کہ جو انہوں نے مشہور تفسیر لکھی تھی, تفسیر مواہب الرحمان, مواہب الرحمان فی تفسیر القرآن, کہتے تھے جب یہ انہوں نے تفسیر لکھ لی تھی تو نام کا انتخاب نہیں ہو پا رہا تھا اور سوچ میں تھے کہ میں اس تفسیر کا کیا نام رکھوں. تو خواب میں پیغمبر اسلام ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد محمد, پیغمبر خواب میں آ کر ایک جملہ کہا, خذ مواہب الرحمان. ان کے بیٹے فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پیغمبر کے جملے یہ سن کے انہوں نے اس تفسیر کا نام تفسیر مواہب الرحمان رکھا, اور فرماتے ہیں کہ ہمیشہ بلا ناغہ نماز جعفر طیار میرے والد پڑھتے تھے, بغیر کسی ناغے کے, جس کی بنا پر اس قدر قوی حافظہ ہو گیا تھا کہ 36,000 حدیثیں وسائل الشیعہ کی, بحار الانوار کی 110 جلدوں کا 2 مرتبہ جو ہے دورہ انہوں نے کیا, اور کوئی دن ایسا نہیں جاتا تھا جس دن نماز جعفر طیار نہ پڑھے ہوں. بلکہ ایک دفعہ خود ان کے بیٹے فرماتے ہیں کوفے میں زیر علاج تھے, بیمار ہو گئے تھے, تو فقط چند دن نماز جعفر طیار نہیں پڑھ سکے تھے, تو صحت یابی کے بعد ان تمام دنوں کی قضا کے طور پر نماز جعفر طیار کو پڑھا تھا.